بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ آج کے اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے گی، لیکن یاد رکھیں اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس واقعے کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی امت کا ایک شخص آیا اور آ کر اس نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے سوال کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ تو جانوروں کی بولیاں کیوں سیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے بڑا شوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ جانور جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں میں جب اسے سنوں تو میں سمجھ لوں کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا یہ شوق اچھا نہیں ہے، تو اسے رہنے دے، اپنے دل سے اس شوق کو نکال دے۔ وہ شخص بضد ہوا، اللہ کے نبی اگر میں جانوروں کی بولیاں سیکھ جاتا ہوں تو اس میں بھلا نقصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو جانوروں کی بولیاں سیکھ جائے گا تو اس میں تیرا فائدہ کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی فائدہ اگرچہ کچھ نہ ہو لیکن مجھے اس میں کوئی نقصان بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی وہ بار بار اصرار کرنے لگا۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے پروردگار، میرا یہ امتی، تیرا یہ بندہ جانوروں کی بولیاں سیکھنا چاہتا ہے، میں اسے منع کرتا ہوں لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، بتا میں ایسے میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، جب یہ سمجھانے کے باوجود بھی باز نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، تو اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص کے گھر میں کئی طرح کے جانور تھے۔ اس کے گھر میں مرغا بھی تھا، کتا بھی تھا، بیل بھی تھا، گھوڑا بھی تھا۔ جب اس نے جانوروں کی بولیاں سیکھ لی تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اب میں ان جانوروں کے قریب جا کر دیکھوں کہ یہ آپس میں کیا بات چیت کرتے ہیں۔ ایک رات کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص کی نوکرانی نے کھانے کا دسترخوان لے جا کر گھر کے باہر جھاڑ دیا۔ اس دسترخوان سے ایک روٹی کا ٹکڑا گرا۔ اس روٹی کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے اس کا کتا اور مرغا دونوں ایک ساتھ لپکے، یہاں تک کہ مرغے نے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ اس پر کتا اس سے کہنے لگا کہ اے بدبخت، تو دن بھر یہاں وہاں گھومتا پھرتا دانا دنکا چنتا ہے، میں تو دن بھر کا بھوکا ہوں، کم سے کم مجھے یہ روٹی کا ٹکڑا تو کھا لینے دیتا تو تیرا کیا جاتا؟ اس پر مرغا اس کتے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جیسے دن بھر تو نے صبر کیا، ایک رات اور صبر کر لے، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا اور پھر بیل کے مرنے کے بعد تجھے ڈھیر سارا گوشت کھانے کو ملے گا۔ کتے نے یہ سنا تو اس نے صبر کر لیا، لیکن اس شخص نے جب مرغے کی بات سنی اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً اپنے بیل کو کھولا اور راتوں رات لے جا کر ایک شخص کے ہاتھوں اس نے اپنے بیل کو بیچ دیا اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گیا، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ مجھے جانوروں کی بولیاں آتی ہیں۔ اگر جانوروں کی بولی میں نہ سمجھتا تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ اب میں نے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا اور میں نے بیل کو بیچ دیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو کتا مرغے سے کہنے لگا تو بہت بڑا جھوٹا ہے، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ صبح ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، بتا ہمارے مالک کا بیل کہاں ہے؟ میں نے صبح کے انتظار میں رات بھر صبر کیا، بھوک کو برداشت کیا، لیکن ہمارے مالک نے بیل کو بیچ دیا، اب میں بتا کیا کھاؤں گا؟ اس پر مرغا کہنے لگا یقین جانو میں نے جھوٹ نہیں کہا، ہمارے مالک نے اس بیل کو راتوں رات بیچ دیا، جا کر پتا کر جس کے ہاتھوں ہمارے مالک نے بیل کو بیچا ہے بیل اس کے گھر مر گیا ہے۔ اگر ہمارے مالک کے گھر ہوتا تو وہ بیل یہاں پر مرتا، لیکن ہمارے مالک نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے راتوں رات اس بیل کو بیچ دیا، لیکن بیل وہاں جانے کے بعد اس خریدار کے گھر میں آج صبح مر گیا ہے۔ جہاں تو نے دن بھر رات بھر صبر کیا، ایک دن اور صبر کر لے، میں تجھے یہ بتاتا ہوں کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا
اور پھر گھوڑے کے مرنے کے بعد تجھے ڈھیر سارا گوشت کھانے کو ملے گا، پھر تو مزے کرنا۔ اس پر کتا پھر صبر کر کے بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی اس شخص نے یہ سنا کہ اب میرا گھوڑا بھی مرنے والا ہے، اس نے فوراً اپنے گھوڑے کو بھی کھولا، خریدار تلاش کیا اور اس نے رات ہونے سے پہلے پہلے گھوڑا بھی لے جا کر بیچ دیا۔ دوسری صبح پھر کتے نے مرغے سے کہا، تو میرے ساتھ بار بار دھوکا کرتا ہے، تو نے کہا تھا کہ کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، لیکن ہمارے مالک نے گھوڑا بھی بیچ دیا، اب بتا میں کیا کھاؤں گا؟ مرغا کہنے لگا، میری بات پر یقین کر، نہ میں نے کل تجھ سے جھوٹ بولا تھا، نہ آج جھوٹ بول رہا ہوں، نہ کل تجھ سے جھوٹ بولوں گا۔ اگر گھوڑا ہمارے گھر میں ہوتا تو ہمارے گھر ہی میں مرتا، لیکن ہمارے مالک نے گھوڑا لے جا کر کسی اور شخص کو بیچ دیا، جا کر پتا کر۔ ہمارے مالک نے گھوڑا جس کو بیچا ہے، جانے کے بعد گھوڑا اس کے گھر میں مر گیا ہے۔ ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے، اپنے سر آنے والی مصیبت کو بار بار دوسروں کے سر ڈال دیتا ہے۔ پہلے یہ مصیبت بیل پر آئی، اس نے دوسرے کے سر ڈال دیا، پھر یہ مصیبت گھوڑے پر آئی، اس نے اسے بھی دوسرے کے سر پر ڈال دیا۔ میری بات پر یقین کر، کل ہمارا مالک خود مر جائے گا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے ڈھیر سارے کھانے اور دانے کا انتظام کریں گے، جسے لوگ آ کر کھائیں گے۔ تو بھی مزے کے ساتھ پیٹ بھر کے کھانا، میں بھی مزے کے ساتھ پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے جیسے ہی مرغے کی یہ بات سنی، وہ کانپ جاتا ہے، فوراً جو ہے ہانپتا کانپتا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی، میں نے اپنے سر آئی مصیبت کو بار بار دوسروں کے سر ڈالنے کی کوشش کی، آخر میں اب میرا نمبر آ گیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے، اللہ تعالیٰ مجھے موت سے بچا لے۔ میں نے جانوروں کی بولی سیکھ کر خود اپنے سر مصیبت مول لے لی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کچھ تو آج دیکھ رہا ہے، جب تو میرے پاس آیا تھا اس وقت میں نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی تھی، اور اسی لیے میں تجھے بار بار منع کر رہا تھا، تو جانوروں کی بولی نہ سیکھ، یہ تیرے حق میں فائدے مند نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے جانوروں کی بولی سیکھ کر؟ لیکن تو بضد تھا، تو ماننے کو تیار نہیں تھا، اب جا، تو موت کے لیے تیار ہو جا۔ وہ شخص اصرار کرتا رہا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے تجھے پہلے سمجھایا تھا تو بات تیری سمجھ میں نہیں آئی، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آیا اور اس شخص کی روح کو قبض کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آج کے اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ واقعہ ہنسنے مسکرانے اور تفریح کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے یہ پیغام ہے، اللہ کے محبوبین، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے اگر کسی بات سے منع کر دیں، ہمیں ان کی بات کو مان لینا چاہیے۔ وہ اپنے علم کی بنیاد، دوراندیشی کی بنیاد، تجربے کی بنیاد اگر ہمیں کسی چیز سے روکتے ہیں، ہمیں بظاہر اس میں بہت فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ہمیں ان کی بات کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو اس چیز سے روک لینا چاہیے، اپنے آپ کو اس چیز سے باز رکھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی، اگر ہمیں کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان پر آہو بکا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، بس یہ سوچ کر کہ ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نقصان کے ذریعے مجھے بہت بڑی آفت و بلا سے بچا لیا ہو، اللہ نے بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا ہو۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک ماں کے مقابلے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ہمارا فائدہ اللہ سے بہتر جاننے والا اور کون ہوگا؟ یاد رکھیں، اللہ جب کوئی نعمت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کسی طرح کی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، آفت و بلا آئے، تو اس پر ہمیں اور آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ جو بندہ مصیبت و بلا میں صبر کرتا ہے، اللہ اس کی مصیبت و بلا کو دور فرماتا ہے، صبر کا بہتر اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو کر نعمت میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔